الرحیم درس 14 گفتگو۔ اس چیپٹر میں آپ لوگ پریزنٹ ٹینس کو جو کہ فیوچر کے لیے استعمال کرتے ہیں ان افعال کے ساتھ آشنا ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈائلاگ پیٹر اور مائیکل کے درمیان ہے جو کہ اپنے پلان کے بارے میں اس سے بات کر رہے ہیں۔ پیٹر کہتا ہے کھی به سینما میروی، پیٹر میگه کی به سینما میروی، کب آپ سینما جاؤ گے؟ مائیکل کہتا ہے امروز به سینما میروم، تو هم به سینما میآیی؟ آج میں سینما جاؤں گا، تم بھی سینما آؤ گے؟ دیکھیں فعل مضارع میروم، میروی، میآیی یہ سب مضارع ہے لیکن بول چال میں فیوچر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں امروز یعنی اسپیسیفک ٹائم بتایا جا رہا ہے، فیوچر میں جو کہ کام نہیں ہوا ہے ہونے والا ہے اس کے لیے بھی یہ فعل استعمال ہوا ہے۔ میروی یعنی کھی به سینما میروی، کب سینما جاؤ گے؟ امروز به سینما میروم، آج میں سینما جاؤں گا۔ دیکھیں میروم کے آخر میں جو میم ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا فاعل من ہے، بول چال میں فاعل کو حذف کرتے ہیں شارٹ استعمال کرنے کے لیے۔ امروز به سینما میروم اصل میں تھا من امروز به سینما میروم، تو ہم به سینما میآیی۔ اب اس میں کیونکہ تاکید بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی آؤ گے تو اس میں تو لگایا گیا ہے، تو ہم به سینما میآیی۔ پیٹر کہتا ہے نہ من به سینما نمیآیم، نہیں میں سینما نہیں آؤں گا، من به استخر میروم۔ پچھلے چیپٹرز میں ہم نے پڑھا تھا کہ استخر کا مطلب ہے سوئمنگ پول، نہیں میں سینما نہیں آؤں گا، میں سوئمنگ پول جاؤں گا۔ می آیم اور میروم کو کمپیئر کریں کہ کس طرح ہم استعمال کرتے ہیں جملے میں۔ پھر مائیکل پوچھتا ہے تو کھی به استخر میروی، کھی کا مطلب ہے کب، میروی یعنی جاتے ہو، تو کھی به استخر میروی تم کب استخر جاؤ گے، تم کب سوئمنگ پول جاؤ گے؟ من ہر روز به استخر میروم، میں روز سوئمنگ پول جاتا ہوں۔ تو یہ والا جو ہر روز ہے دیکھیں اس میں جاتا ہوں، میں نے سمپل پریزنٹ کا ترجمہ کیا، جبکہ پچھلے والے میں میروم میں کیا تھا، فیوچر کی بات ہو رہی تھی تو وہ فیوچر میں یعنی جاؤں گا اور آؤں گا میں نے ترجمہ کیا، لیکن ادھر ہر روز کے یہ ٹائم ایڈورب کی وجہ سے میروم جاتا ہوں میں نے ترجمہ کیا، کیونکہ یہ پریزنٹ ہے اور پچھلے والے فیوچر کے سینس میں ہیں۔ خوب آخر میں مائیکل کہتا ہے چھ خوب، کتنا اچھا، کیا اچھی بات ہے۔ اب نقطے میں دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ بول چال میں میروی کا واو حذف ہوتا ہے اور ہوتا ہے میری۔ میروی بول چال میں ہوتا ہے میری، می آئی بول چال میں ہوتا ہے می آئی۔ دیکھیں اس میں یا حذف ہوتا ہے اور میروی کا واو حذف ہوتا ہے، میروم میں بھی واو حذف ہوتا ہے، میری میرام، میام میائی، میام یعنی میں آتی ہوں یا میں آؤں گی، میں آتا ہوں یا میں آؤں گا، میائی یعنی تم آتی ہو یا تم آتے ہو یا تم آؤ گے۔ جملے میں ہم دیکھیں گے کہ سینس کیا ہے۔ اب یہ میری اور میرام اور میام کے ساتھ ہم اس ڈائلاگ کو پھر سے بول چال والے انداز میں پڑھتے ہیں۔ کھی به سینما میری، پیتر از مایکل میپرسه کی به سینما میری؟ مایکل میگه امروز به سینما میرم، مایکل کہتا ہے آج سینما جاؤں گا، امروز به سینما میرم، تو هم به سینما میای، تو هم به سینما میای، میای، میآیی ہوتا ہے میآیی۔ نه من به سینما نمیام، نمی آیم، نمیام، بیچ میں یا حذف ہوگا بول چال والے انداز میں۔ نه من به سینما نمیام، من به استخر میرم، میرم، میروم بول چال میں ہوگا میرم۔ تو کی به استخر میری، میروی بول چال میں ہوگا میری، تو کی به استخر میری؟ من هر روز به استخر میرم، من هر روز به استخر میرم۔ چه خوب۔ اس طرح آپ لوگ اپنے پلانز کے فیوچر کے پلانز کے بارے میں فعل ماضی کو، فعل مضارع کو یعنی حال والے فعل کو استعمال کرتے ہیں
اور اسی انداز میں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس چیپٹر میں عین والے الفاظ پڑھیں گے۔ فارسی میں بھی اردو کے طرح چشمے کو عینک ہی بولتے ہیں۔ فارسی کا لفظ ہے جو ہم عربی کا لفظ ہے عین، عربی کا لفظ ہے مطلب عین یعنی آنکھ، اور یہ کاف ہے تصغیر، عینک یعنی چشمے، گلاسز۔ عسل یعنی شہد، عسل دیکھیں عین اور سین دونوں پہ زبر ہے، عسل. این عسل خیلی خوشمزه است. این عسل اصلی هست. یہ اوریجنل شهد ہے، اصلی شهد ہے. عینک، این عینک ها زیبا هستند. این عینک خیلی زیباست. این عینک پدر بزرگم است. اس طرح جملے بنا سکیں گے. ساعت گھڑی کو کہتے ہیں، ساعت مچی ریسٹ واچ کو کہتے ہیں، ساعت دیواری، ساعت مچی، ساعت رومیزی. گھڑی کے مختلف اقسام جو ہوتے ہیں اس طرح ساعت کے ساتھ نام لگاتے ہیں۔ مچ کلائی کو کہتے ہیں، ساعت مچی کلائی پہ باندھنے والی گھڑی، ساعت رومیزی ٹیبل کے اوپر رکھنے والی گھڑی، ساعت دیواری وال پہ جو ہم دیوار پہ جو ہم گھڑی لگاتے ہیں اس کو ساعت دیواری کہتے ہیں۔ خب این ساعت مچی مشکی هست. این ساعت مچی چرمی هست. چرمی لیدر کو کہتے ہیں۔ جعبه باکس کو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ این جعبه چوبی هست. این جعبه فلزی هست. فلز میٹل کو کہتے ہیں، یہ لکڑی کے بنا ہوا باکس ہے اور یہ میٹل کا ہے۔ اس طرح ہم جعبے کے ساتھ جملے بنا سکتے ہیں۔ شام کینڈل کو کہتے ہیں۔ زندگی انسان مثل ایک شام هست. انسان کی زندگی ایک کینڈل کی طرح ہے۔ رعد و برق، گرج چمک کو رعد و برق کہتے ہیں۔ معلم تو پہلے سے آپ کو پتہ ہے، اردو میں بھی ہم استاد کو معلم کہتے ہیں۔ شروع اسٹارٹ کو کہتے ہیں جو ہم اردو میں بھی شروع ہی کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ آپ کو بہت آسان ہوں گے۔ اگلے پیج میں رائٹنگ پریکٹس ہے، اس پیج کو بھی عین والے الفاظ کو اس میں لکھے۔ اگلے پیج میں غین والے الفاظ ہے۔ غذا، اردو میں ہم غذائیت استعمال کرتے ہیں، غذا یا غذائیت، فارسی میں زبر کے ساتھ ہے، غذا، غذا البته ادا ہوتا ہے۔ خب اینجا تو غذاهای خوشمزه ایرانی مثلا قیمه پلو هست، قیمه هست، برنج زعفرانی هست و اون طرف هم کشک بادمجون یا آش هست که خیلی خوشمزه است و سبزی خوردن روی سفره هست. خب این غذای ایرانی هست، این یک ناهار ایرانی هست و خیلی خوشمزه است. غروب، ہم اردو میں بھی غروب سنسٹ کو غروب کہتے ہیں نا، مغرب کے ٹائم کو غروب خورشید یعنی سورج کا ڈھلنا۔ کاغذ، اردو میں بھی ہم کاغذ کہتے ہیں۔ مغز، اردو میں بھی ہم برین کو مغز ہی کہتے ہیں، مغز فارسی میں مغز۔ تیغ، اردو میں ہم تلوار کے تیغ کو تیغ کہتے ہیں نا، تیغ فارسی میں چھوٹی یا کی آواز کے ساتھ، تیغ نہیں بلکہ تیغ، تھے میں بھی ہا کی آواز لگائے، اور تیغ بلیڈ کو کہتے ہیں۔ خوب البتہ کسی بھی داڑھ والی چیز کو مطلب تیز داڑھ والی چیز کو تیغ بھی کہا جاتا ہے، تیغش چیز ہے مثلا۔ قورباغه یہ نیا لفظ ہے، مینڈک کو قورباغه کہتے ہیں فارسی میں، قورباغه، اور مغازے دکان کو، شاپ کو مغازے کہتے ہیں۔ دکان بھی دکان، فارسی قدیم میں دکان استعمال ہوتا تھا جو کہ شاعریوں میں ابھی بھی دکان مشہور ہے فارسی میں، دکان، لیکن آج کل کے بول چال میں اور فارسی رسمی میں بھی مغازے، دکان کے لیے مغازے استعمال ہوتا ہے۔ سپر مارکیٹ بھی انگلش کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، لیکن عام سے جو دکان ہوتے ہیں ان کے لیے مغازے۔ مرغ، اردو میں بھی ہم مرغی کہتے ہیں، وہ مرغ ہی کہلاتا ہے فارسی میں، آخر کا یا حذف ہوتا ہے۔ اگلے پیج میں بھی یہ سارے الفاظ کو ہم لکھنے کے پریکٹس کریں گے، غین والے الفاظ کو لکھیں۔ دستور گرامر والے حصے میں آج ہم یہ پڑھیں گے کہ جو فعل مضارع ہم پڑھ رہے تھے کتاب کے درس ہفتم سے، وہ سارے فعل مضارع کو فیوچر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں بول چال میں۔ صرف جملے میں ایک
ٹائم ایڈورب یعنی قید زمان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ابھی کے لیے بات ہو رہی ہے، یعنی ہونے والے کام کے لیے بات ہو رہی ہے جو فیوچر سینس ہے، یا کہ ڈیلی روٹین یعنی سمپل پریزنٹ کا ٹینس ہے۔ مثلا دیکھیں یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں، امروز به باشگاه می روی، کیا آج جم جاؤ گے؟ دیکھیں آج جاؤ گے یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے نا، امروز یعنی آج، ایک اسپیسیفک ٹائم کی جب بات ہو جاتی ہے تو وہ فیوچر کا سینس آتا ہے اس میں۔ آج یہ کام کرو گے تو دیکھیں یہ فیوچر کی بات ہوئی نا، تو کہتا ہے جی پہلے امروز به باشگاه می روم، جی ہاں میں آج جم جاؤں گا، یہ فیوچر کا سینس ہے۔ اس میں بھی دیکھیں امروز امشب یعنی ابھی، گزشتے یعنی پاسٹ، آئندے یعنی فیوچر۔ ہر روز اور ہر شب، اگر یہی فعل مضارع کے جملے میں ہر روز اور ہر شب یا ہر کے ساتھ کوئی سے بھی ٹائم لگائیں، ہر ظہر، ہر بعد از ظہر، ہر عصر، ہر شب، تو یہ ڈیلی روٹین کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ مثلا ہر سال یعنی ہر سال ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ بھی سمپل پریزنٹ میں آئے گا۔ ہر ہفتے یعنی ہر ویکلی آپ کوئی کام کر رہے، یہ بھی آپ کے سمپل پریزنٹ میں آئے گا۔ تو اس کے لیے بھی یہی می روم، می خورم، می آیم، می بینم، یہ سارے جو می کے ساتھ ہم سمپل پریزنٹ کے ٹینس بنا رہے تھے حال والے، اس میں یہ فیوچر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر جملے میں امشب، امروز، فردا کر کے اسپیسیفک ٹائم آ جائے وہ فیوچر کا ہوگا، اور اگر ہر روز، ہر شب یا اس طرح کے ہر سال والے قید مکان، قید زمان آ جائے، اس میں کیا ہوگا کہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگ اس کو سمپل پریزنٹ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، ترجمہ کر سکتے ہیں۔ رفتن کا مطلب ہے جانا، می روم یعنی میں جاتی ہوں یا میں جاؤں گی، تو می روی تم جاتی ہو یا تم جاؤ گے، او می رود وہ جاتا ہے وہ جائے گا، ما می رویم شما می روید آنها می روند، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم سب جائیں گے یا ہم سب جاتے ہیں، آپ سب جائیں گے یا آپ سب جاتے ہیں، آنها می روند آپ سب وہ سب جاتے ہیں یا وہ سب جائیں گے۔ اس طرح آپ یہ فعل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اگلے پیج میں اسی کا پریکٹس ہے، ہر روز، امروز، ہر شب اور امشب۔ افعال میں یہ جملوں میں خالی جگہوں میں یہ بھرنا ہے، نوید ہر شب مسواک میزند، یہ ڈیلی روٹین کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہم ہر شب لگائیں گے، یعنی صرف ایک ٹائم کی بات نہیں ہے کہ نوید نے ایک ہی دفعہ لگانے والا ہے، یعنی فیوچر کا سینس نہیں ہے بلکہ ڈیلی روٹین کا سینس ہے۔ نوید هر شب مسواک میزند، حسین جای خالی به مکزیک میرود، امشب به مکزیک میرود، یا حسین امروز به مکزیک میرود، آج حسین مکسیکو جائے گا۔ یہ آپ کے لیے ایک مستقبل کا ٹینس ہے۔ من خیلی خوشحال هستم، یہ بچی کہتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں، امشب تولد من است، آج رات میری برتھ ڈے ہے، امشب تولد من است، آج رات میری تولد کے رات ہے۔ پدر بزرگ من خیلی تلویزیون دوست دارد، میرے دادا کو بہت ٹی وی پسند ہے، او ہر شب تلویزیون تماشا میکند، وہ ہر رات ٹی وی تماشا کرتا ہے، دیکھتا ہے، واچ کرتا ہے۔ اوکے، اس طرح آپ لوگ یہ افعال کو حل کر سکتے ہیں، جملے میں کیسے استعمال کرنا ہے ٹائم ایڈورب کو، اس سے پتہ چلتا ہے۔ گوش کنید و بنویسید، من ہر روز کار میکنم، اس میں دیکھیے کار میکنم یعنی کام کرتا ہوں، تو ہر روز آ گیا اس لیے ہم مضارع میں ترجمہ کریں گے، میں ہر روز کام کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ جو نشان بنا ہوا ہے ہیڈ سیٹ کا، آپ کتاب کے آخر کے جو QR ہے اس کو، اس کوڈ کو اسکین کریں گے تو یہ وائس سن کے اس خالی جگہ کو بھر سکتے ہیں کہ یہ ٹائم ایڈورب یہاں خالی جگہ میں کیا آنا چاہیے، اس کے مطابق پھر آپ ترجمہ کریں گے کہ یہ ٹینس کو آپ پریزنٹ کے لیے یا فیوچر کے لیے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اگلے پیج میں عین اور غین والے حروف ہے جو کہ زیر زبر پیش اور واولز کے ساتھ پریکٹس کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہے، ہم بچپن میں یہ سیکھ چکے ہیں۔ عینک، غروب، طلوع، یہ سارے الفاظ کو بھی آپس میں ملا کے
معنی دار جملہ بنا سکتے ہیں. قور باقع اور رعد و برق اور باقی 3 حصوں والے الفاظ بھی ملا کے جملے بنائیں. آخر میں عروسک، ڈول کو فارسی میں کہتے ہیں عروسک، گڑیے کو عروسک، شروع میں عین لگانا ہے عروسک. گوس کو فارسی میں کہتے ہیں غاز، شروع میں غین لگانا ہے غاز. عروسک، غاز. عروس، عروس دلہن کو کہتے ہیں، دلہن کو عروس اور ڈول کو عروسک یعنی چھوٹی دلہن. عروسک، این عروسک بسیار زیباست، یہ ڈول، یہ گڑیا بہت خوبصورت ہے. غاز، رنگ این غاز سفید است. عروس، این عروس، مثلا این یک عروس است، این عروس بسیار زیباست. اس طرح ہم جملے بنا سکتے ہیں. اگلے لائن میں آخر کے حرف کو گیس کرنا ہے. انڈے کو فارسی میں کہتے ہیں تخم مرغ، آخر میں غین لگائیں گے تخم مرغ. ارتفاع، آخر میں عین لگائیں گے ارتفاع. چراغ، آخر میں غین لگائیں گے چراغ. تخم مرغ، ارتفاع، چراغ. جملے بنائیں گے مثلا من هر روز برای صبحانه تخم مرغ میخورم. من از ارتفاع میترسم. میترسم یعنی ڈرتا ہوں یا ڈرتی ہوں، مجھے ہائٹ سے ڈر لگتا ہے. چراغ، این چراغ بسیار زیباست یا این چراغ اتاق خواهرم است. اس طرح جملے بنا سکتے ہیں. آخر میں جو ٹیکس ہے اس ٹیکس میں بھی عین اور غین والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. علی کشاورز است و یک مزرعه کوچک دارد. علی کسان ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا فارم ہے، مزرعه کھیت یا فارم کو. او در مزرعه مرغ و غاز و کندوی عسل دارد. کندو شہد کے مکھی کے چھتے کو کہتے ہیں. کندوی عسل، جو لوگ شہد کے لیے شہد کے مکھی رکھتے ہیں ان لوگ کو کندودار بھی کہا جاتا ہے فارسی میں. تو علی کے پاس کیا ہے مزرعے میں؟ مرغ، غاز اور کندوی عسل موجود ہے. علی کے پاس مرغی، گوس اور شہد کے مکھی کے چھتے موجود ہیں. علی بعضی از محصولات خود مانند تخم مرغ و عسل محلی را می فروشد. علی بعضی از محصولات خود، محصولات پروڈکٹس کو کہتے ہیں، محصول پروڈکٹ کو کہتے ہیں جو چیز آپ حاصل کرتے ہیں. جیسے ایک کسان کھیتی باڑی کرتا ہے اور اپنے کھیت میں جو حاصل کرتا ہے اس کو محصول کہتے ہیں. جو گندم حاصل کرتا ہے اپنے کھیت سے، جو بھی حاصل کرتا ہے اس کو محصول. اور محصول کا جمع ہوتا ہے محصولات، یعنی پروڈکٹس یا جو چیز آپ فصل سے آپ جو آپ کو فصل ملتے ہیں ان سب کو محصولات کہتے ہیں. علی بعضی از محصولات خود ماننده یعنی جیسے، علی اپنی کچھ محصولات جیسے تخم مرغ و عسل محلی. عسل محلی کہتے ہیں اپنے بنے ہوئے چیز کو بولتے ہیں محلی، یعنی اپنے جو چیز کارخانے میں بنتا ہے، جو چیز مشین سے بنتا ہے اس کو محلی نہیں کہتے. جو چیز اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں میں اپنے گاؤں میں برآمد کرتے ہیں، بناتے ہیں، اس کو محلی کہتے ہیں. مثلا پنیر محلی، دوغ محلی، ماست محلی، عسل محلی، کھرے محلی. جو لوگ اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں میں بناتے ہیں، گاؤں میں بنتا ہے، جو کہ زیادہ صحت والے ہے، اس کو بولتے ہیں محلی. تو یہ عسل محلی یعنی اصلی والے، اصل جو اپنے گھر سے بناتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ انہارا می فروشد، فروخت کرتا ہے. فروش سنا ہوگا اردو میں، مچھلی فروش، سبزی فروش جو کہتے ہیں وہ فارسی کا فعل ہے. می فروشد یعنی بیچتا ہے. علی بعضی از محصولات خود، علی اپنے محصولات میں سے کچھ جیسے مانند تخم مرغ و عسل محلی را می فروشد، اپنے پروڈکٹس کو علی بیچتا ہے. اس ٹیکسٹ کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں.